نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین۔ رمضان اور اس کے نام۔ رمضان شہر الرحمت والبرکت، رحمت اور برکت کا مہینہ، شہر الصیام روزوں کا مہینہ، شہر السحور والافطار سحری اور افطاری کا مہینہ، شہر الغفران بخشش کا مہینہ، شہر التقوی تقوی کا مہینہ، شہر الصبر صبر کا مہینہ، شہر القرآن قرآن کا مہینہ، شہر الدعاء دعا کا مہینہ، شہر الذکر ذکر کا مہینہ، شہر المؤاسات باہمی ہمدردی کا مہینہ، شہر الصدقۃ صدقہ و خیرات کا مہینہ، شہر القیام قیام کا مہینہ۔ استقبال رمضان کیسے کیا جائے؟ ایک شخص نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ ہمیں عبادات کے موسم یعنی کہ رمضان کے لیے تیاری کس طرح کرنی چاہیے۔ شیخ نے فرمایا عبادات کے موسم کے استقبال کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کا استقبال کثرت استغفار سے کریں، کیونکہ انسان گناہوں کی کثرت کی وجہ سے توفیق کی دولت سے محروم رہ جاتا ہے، گناہ نیکیوں کی راہ میں حائل ہو جاتے ہیں، اس لیے رمضان سے پہلے ہی کثرت سے استغفار کرنا ہے، گناہوں کے بوجھ کے ساتھ رمضان میں داخل نہیں ہونا۔ انشاءاللہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے رمضان میں تقوی حاصل کرنا ہے، اور تقوی کے حصول کے لیے ہم نے رمضان سے پہلے ہی تیاری شروع کرنی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم اپنے گناہوں پر سچی توبہ کریں۔ اس کے علاوہ یہ دعا کرتے رہنا ہے، اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں امن اور سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا۔ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے اس کی ایک ایک گھڑی سے مستفید ہونا ہے۔ انشاءاللہ ایک لسٹ بنائیں اور رمضان میں قدم رکھنے سے پہلے اپنے لیے ٹاسک لکھیں کہ اس رمضان کو بہترین بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے۔ ٹاسک نمبر 1، ایک اذکار باسکٹ یا باکس بنائیں جس میں یہ چیزیں رکھیں، دعاؤں کی چھوٹی چھوٹی بکس، چھوٹا سا قرآن، تسبیح، صبح شام کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار۔ ٹاسک نمبر 2، ایک صدقہ باکس بنائیں، سب گھر والے اس میں روز پیسے ڈالیں، چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہوں، پھر آپ کو صدقہ دینے کے لیے کسی کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، اور اگر کوئی پیسے مانگنے آ جائے تو اسی باکس میں سے نکال کر اسے دے دیجیے گا۔ ٹاسک نمبر 3، جو دعائیں نہیں آتی ان کو یاد کر لیں یا لکھ لیں جو آپ نے رمضان میں اللہ سے مانگنی ہے تاکہ وہ آپ کو یاد ہوں۔ ٹاسک نمبر 4، نماز کے لیے الگ چادر، اسکارف یا حجاب مخصوص کر لیں تاکہ ہمارے پتلے اور چھوٹے کپڑوں کی وجہ سے ہماری نمازیں ضائع نہ ہو جائیں۔ ٹاسک نمبر 5، ایک پیج پر ان عادتوں کو لکھیں جنہیں آپ اس رمضان میں اپنانا چاہتے ہیں، اور ان عادتوں کو بھی لکھیں جن کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ٹاسک نمبر 6، اپنے کاموں کو 5 نمازوں کے درمیان میں اس طرح ترتیب دیں کہ کوئی بھی نماز قضا نہ ہونے پائے۔ ٹاسک نمبر 7، کہ ہر کام سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ ٹاسک نمبر 8، ایک وقت خاص دعاؤں کے لیے مخصوص کرنا ہے جس میں صرف دعائیں کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ ٹاسک نمبر 9، اپنے ان گناہوں کو لکھیں جن کو اس رمضان چھوڑنا ہے ہمیشہ کے لیے، اور پھر اللہ سے سچی توبہ کرنی ہے اور استغفار کرنا ہے کثرت سے چلتے پھرتے۔ ٹاسک نمبر 10، اس سوچ کے ساتھ رمضان میں قدم رکھنا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ فوت شدگان کے لیے کثرت سے دعا کرتے رہنا ہے، مغفرت کی دعا کرنی ہے، اسپیشلی والدین کے لیے دعا کرنی ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات۔
استقبال رمضان دعاؤں کے ساتھ، رمضان کا استقبال خوشی اور دعاؤں کے ساتھ کریں، اور جب چاند نظر آ جائے تو اسے دیکھ کر یہ دعا مانگیں: اللہم احللہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ سنن الترمذی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایمان و احتساب کے ساتھ اس بابرکت ماہ میں داخل کرے تاکہ ہم روح کی پاکیزگی کے ساتھ ان قیمتی لمحوں کی قدر کر سکیں۔